ذرا تصور کریں ایک ایسا ملک جس کی پوری معیشت دنیا کی چند بڑی کمپنیز کے برابر بھی نہیں، لیکن وہ ایٹمی ہتھیار بھی بنا رہا ہے، بین البراعظمی میزائل بھی آزما رہا ہے، دنیا کی طاقتور ریاستوں کو بھی للکار رہا ہے اور سخت ترین پابندیوں کے باوجود آج تک اپنے نظام کو برقرار رکھے ہوئے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس نے برسوں سے ماہرین معیشت، انٹیلیجنس اداروں اور عالمی طاقتوں کو حیران کر رکھا ہے کہ آخر شمالی کوریا پیسہ کہاں سے لاتا ہے۔ ایک ایسی معیشت جو بظاہر کمزور دکھائی دیتی ہے، وہ اربوں ڈالر کے فوجی پروگرام کیسے چلاتی ہے؟ کیا اس کی طاقت کسی ملک کے سہارے قائم ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی خفیہ معیشت موجود ہے جس کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے؟ آج ہم اس پردہ راز کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا کا سب سے تنہا ملک در حقیقت اپنی بقا، اپنی طاقت اور اپنے ایٹمی پروگرام کے لیے کن ذرائع پہ انحصار کرتا ہے، اور کیوں شمالی کوریا کی اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے جتنی پہلی نظر میں دکھائی دیتی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، شمالی کوریا کو اکثر دنیا کا سب سے پراسرار اور بند معیشت رکھنے والا ملک کہا جاتا ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جو ریاست ایٹمی ہتھیار، بین البراعظمی میزائل اور جدید فوجی پروگرام چلا رہی ہے، اس کی معیشت دنیا کی بڑی کمپنیز کے مقابلے میں بھی نہایت چھوٹی ہے۔ 2024 میں شمالی کوریا کی مجموعی قومی پیداوار تقریباً 26 ارب ڈالر رہی، جو جنوبی کوریا کی تقریباً 1.86 کھرب ڈالر کی معیشت کے مقابلے میں بہت معمولی سی ہے۔ اور اگر موازنہ کیا جائے تو دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز میں شامل انویڈیا کی سالانہ آمدنی بھی شمالی کوریا کی پوری معیشت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک بنیادی سوال پیدا کرتے ہیں کہ آخر اتنی کمزور معیشت رکھنے والا ملک مسلسل میزائل تجربات بھی کرے، فوجی منصوبے بھی چلائے اور ایٹمی پروگرام بھی چلاتا رہے، کیسے؟ اس سوال کا جواب شمالی کوریا کے مخصوص معاشی ماڈل میں چھپا ہوا ہے۔ یہ ملک روایتی سرمایہ دارانہ یا آزاد منڈی کی معیشت پر نہیں چلتا، بلکہ ایک سخت مرکزی منصوبہ بندی والے نظام کے تحت کام کرتا ہے، جہاں حکومت تقریباً ہر بڑے شعبے کو کنٹرول کرتی ہے، زراعت سے لے کے صنعت، خوراک سے لے کے توانائی اور تعمیرات سے لے کے دفاعی پیداوار تک تقریباً ہر چیز ریاست کے ہاتھ میں۔ اسی وجہ سے شمالی کوریا کی معیشت عالمی تجارت پہ بہت کم انحصار کرتی ہے۔ جہاں جنوبی کوریا کی معیشت کا تقریباً 80% حصہ بین الاقوامی تجارت سے جڑا ہوا ہے، وہیں شمالی کوریا میں درآمدات اور برآمدات کا مجموعی حجم معیشت کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ 2017 میں اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کے ایٹمی اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے باعث سخت پابندیاں عائد کی تھیں۔ ان پابندیوں کا مقصد پیونگ یانگ کی مالی اور صنعتی صلاحیتوں کو محدود کرنا تھا تاکہ وہ اپنے عسکری پروگرامز کو مزید وسعت نہ دے سکے، مگر اس کے باوجود شمالی کوریا نے نہ صرف اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا بلکہ گزشتہ چند برسوں میں درجنوں نئے میزائل سسٹمز بھی متعارف کروا دیے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پابندیوں کے باوجود ملک نے متبادل ذرائع پیدا کیے ہیں، تو وہیں پہ چین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر چین کو شمالی کوریا کی معیشت کا آکسیجن سلنڈر کہا جائے تو شاید یہ مبالغہ نہیں۔ مختلف تحقیقی اداروں کے مطابق شمالی کوریا کی تقریباً 95% تجارت چین کے ساتھ ہوتی، جبکہ اس کی 85% برآمدات بھی چینی منڈیوں تک جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ شمالی کوریا کی بیرونی معیشت تقریباً مکمل طور پہ بیجنگ کے رحم و کرم پہ، اور حیران کن بات یہ ہے کہ شمالی کوریا کی تقریباً تمام قانونی درآمدات بھی جو امپورٹ ہیں وہ بھی چین سے ہی آتی ہے۔ 2024 میں شمالی کوریا کی کل قانونی درآمدات صرف 2.33 ارب ڈالر تھی، جو عالمی معیار کے مطابق نہایت معمولی سا حجم ہے۔ ان درآمدات میں پیٹرولیم مصنوعات، ایندھن، خوراک، ٹیکسٹائل، صنعتی مشینری، الیکٹرانکس اور گاڑیاں شامل تھیں۔ چونکہ شمالی کوریا کے پاس تیل کے بڑے ذخائر موجود نہیں ہیں، اسی لیے چینی تیل اور ایندھن کے بغیر ملک کی صنعت، ٹرانسپورٹ اور فوجی سرگرمیوں کو چلانا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے پاس شمالی کوریا پر بے پناہ معاشی اثر و رسوخ موجود ہے۔ اگر بیجنگ چاہے تو صرف توانائی یا تجارتی سپلائی میں معمولی کمی بھی پیونگ یانگ پر شدید دباؤ ڈال دے گی۔ اتنا اقوام متحدہ نے نہیں ڈالا ہوگا جتنا چین ڈال دے گا۔ اسی تناظر میں حالیہ مہینوں میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر چین کے ذریعے شمالی کوریا کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واشنگٹن اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی ملک کم جونگ ان کے اوپر، یعنی جسے اس وقت عرف عام میں یہاں پہ ببلو کہا جاتا ہے،
وہ اگر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے تو وہ چین ہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ سفارتی رپورٹس میں اشارہ دیا گیا کہ چینی صدر جلد پیونگ یانگ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کئی برسوں میں سب سے اہم سفارتی پیش رفت ہوگی۔ چین نہ صرف شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، بلکہ خطے میں امریکہ، جنوبی کوریا، جاپان اور شمالی کوریا کے درمیان طاقت کے توازن کا مرکزی کھلاڑی بھی ہے۔ بیجنگ کی کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک طرف واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات کو سنبھالے، دوسری طرف اپنے اہم اتحادی شمالی کوریا کو مکمل طور پہ تنہا ہونے سے بچائے۔ تو یہاں ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ شمالی کوریا کو دنیا اکثر ایک ایٹمی طاقت، میزلز کے تجربات اور فوجی پریڈوں کے حوالے سے جانتی ہے، مگر جب اس کی قانونی برآمدات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے، یعنی قانونی ایکسپورٹس کا۔ 2024 میں شمالی کوریا کی کل قانونی برآمدات صرف تقریباً $360 ملین تک پہنچ سکی، جو دنیا کی بڑی معیشتوں کے مقابلے میں چونٹی کے برابر ہوگی۔ حیرت انگیز طور پہ اس کی سب سے بڑی برآمد کوئی ہتھیار، معدنیات یا صنعتی مصنوعات نہیں، بلکہ مصنوعی بال اور وگ تھے۔ شمالی کوریا کی برآمدات کا تقریباً 40% حصہ وگ، مصنوعی بالوں اور ہیئر ایکسٹینشنز کے اوپر مشتمل ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مصنوعات چین کو بھیجی جاتی ہیں، جہاں پھر انہیں دوبارہ پیک کیا جاتا ہے، ان کی لیبلنگ ہوتی ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں برآمد کر دیا جاتا ہے۔ یوں دنیا کے لاکھوں لوگ ممکن ہے کہ جو وگ یا مصنوعی بال استعمال کر رہے ہوں، ان کی ابتدائی تیاری شمالی کوریا میں ہوئی ہو، مگر انہیں اس کا علم تک نہ ہو۔ اس کی ایک بڑی وجہ اقوام متحدہ کی پابندیاں ہیں۔ ماضی میں شمالی کوریا کوئلہ، معدنیات اور دھاتیں برآمد کر کے اربوں ڈالر کماتا تھا، مگر پابندیوں کے بعد یہ راستے تقریباً بند ہو گئے۔ ایسے میں پیونگ یانگ نے ان شعبوں کا رخ کیا جو پابندیوں کی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ مصنوعی بالوں کی صنعت اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھی۔ کم اجرت پہ کام کرنے والی افرادی قوت اور سخت حکومتی کنٹرول نے اس صنعت کو شمالی کوریا کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ ٹنگسٹن، لوہے، فولاد، مچھلی اور گھڑیوں کے پرزے بھی برآمد کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی شعبہ مجموعی برآمدات کا 10% بھی نہیں بناتا۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پابندیوں کے بعد شمالی کوریا ہر سال تقریباً $2.2 ارب کی برآمدنی جو آمدنی ہے اس سے محروم ہوا ہے، جو اس جیسی محدود معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ مگر اصل کہانی وہیں سے شروع ہوتی۔ شمالی کوریا کی آمدنی کا بڑا حصہ قانونی تجارت سے نہیں، بلکہ ایک ایسے سایہ دار معاشی نظام سے چلتا ہے جسے دنیا شیڈو اکانومی یا خفیہ معیشت کہتی ہے۔ یہی وہ شعبہ ہے جس نے پابندیوں کے باوجود کم جانگ ان کی حکومت کو مالی طور پہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ دسیوں ہزار شمالی کوریائی کارکن بیرون ملک کام کرتے ہیں، رشیا، چائنا اور بعض دیگر ممالک میں۔ یہ افراد تعمیرات، فیکٹریز، لکڑی کے کاروبار اور ماہی گیروں کے شعبے میں مصروف ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے مطابق ان میں سے بہت سے کارکن ایسے حالات میں کام کرتے ہیں جنہیں جبری مشقت کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کارکنوں کی کمائی کا بڑا حصہ حکومت اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، اور اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق صرف اس نظام سے شمالی کوریا ہر سال تقریباً $500 ملین حاصل کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن شعبہ سائبر افرادی قوت کا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں شمالی کوریا نے ہزاروں تربیت یافتہ کمپیوٹر ماہرین تیار کیے جو دنیا بھر میں آن لائن فری لانسرز کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ یہ افراد جو ہیں یہ اکثر جعلی شناختیں استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات دوسرے ممالک کے شہریوں کے ناموں سے کام حاصل کرتے ہیں، اور امریکی، یورپی اور جنوبی کوریائی کمپنیز کے لیے سافٹ ویئر، پروگرامنگ اور دیگر تکنیکی خدمات فراہم کرتے ہیں، اور اس سے جو حاصل ہونے والی آمدن ہے اس کا بڑا حصہ براہ راست پیونگ یانگ بھیجا جاتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق صرف 2024 میں اس طریقے سے تقریباً $800 ملین شمالی کوریا تک پہنچے تھے۔ لیکن شمالی کوریا کے سب سے متنازع اور خطرناک آمدنی سائبر حملوں سے جڑی ہوئی۔ کئی بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں اور مغربی حکومتوں کا الزام یہ ہے کہ شمالی کوریا دنیا کے سب سے منظم ریاستی ہیکنگ نیٹ ورکس میں سے ایک چلاتا ہے۔ بعض امریکی تھنک ٹینکس نے تو اسے عالمی مالیاتی نظام کے لیے سب سے بڑا خطرناک ریاستی سائبر خطرہ قرار دیا۔ بلاک چین تجزیاتی اداروں کے مطابق 2025 میں شمالی کوریا سے منسلک ہیکرز نے تقریباً $2.02 ارب مالیت کی کرپٹو کرنسی چرائی تھی، جو اس سال دنیا بھر میں ہونے والی کل ڈیجیٹل کرنسی چوری کا آدھے سے زیادہ حصہ تھی۔ لیکن اگر آمدنی کے سب سے بڑے اور سب سے خفیہ ذرائع کی بات کی جائے تو وہ یوکرین جنگ سے جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ روس اور شمالی کوریا کے تعلقات گزشتہ چند برسوں میں غیر معمولی حد تک مضبوط ہوئے ہیں۔ مختلف انٹیلیجنس رپورٹس اور تحقیقاتی اداروں کے مطابق شمالی کوریا نے روس کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں توپ خانے کے گولے، راکٹ اور بیلسٹک میزائل فراہم کیے۔ اس کے بدلے میں پیونگ یانگ کو اربوں ڈالر کی آمدنی حاصل ہوئی۔ جنوبی کوریا کے قومی سلامتی سے متعلق تحقیقی اداروں کے اندازوں کے مطابق 2023 سے اب تک
روس کے ساتھ شمالی کوریا کے تعاون سے 7 ارب سے تقریباً 14 ارب ڈالر جو ہیں وہ شمالی کوریا پہنچے ہیں۔ یہ رقم شمالی کوریا کی سرکاری معیشت کے حجم کے مقابلے میں انتہائی بڑی ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہی سرمایہ اب شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام، نئے بین البراعظمی میزائلز، فوجی تحقیق اور اضافی تیل اور خوراک کی خریداری پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یوں اگر صرف سرکاری اعداد و شمار دیکھے جائیں تو شمالی کوریا ایک چھوٹی اور کمزور معیشت دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر اس کی خفیہ معیشت، سائبر آپریشنز، بیرون ملک کارکنوں کی آمدنی اور روس کے ساتھ عسکری تجارت کو شامل کر لیا جائے تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پابندیاں، تنہائی اور محدود قانونی تجارت کے باوجود پیونگ یانگ نہ صرف زندہ ہے بلکہ مسلسل نئے میزائل، نئی عسکری ٹیکنالوجی اور نئی دفاعی صلاحیتیں متعارف کروا رہا ہے، اور دنیا کے لیے اصل معمہ شاید شمالی کوریا کی معیشت کا حجم نہیں بلکہ یہ ہے کہ اتنی محدود معیشت رکھنے والا ملک اتنی بڑی فوجی طاقت کو کس مہارت سے برقرار رکھے ہوئے۔